بہت سال پہلے کنعان کے علاقے میں ایک عظیم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، مگر سب سے زیادہ محبت وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یوسف سے کرتے تھے۔ یوسف ایک حسین معصوم اور نرم دل لڑکا تھا۔ ایک دن یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب اس خواب کو سن کر چونک گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے ایک بہت بڑا مقام دینے والا ہے۔ انہوں نے یوسف کو تاکید کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، کیونکہ وہ حسد کرنے والے ہیں۔ یوسف کے بھائی ان سے سخت حسد کرنے لگے کیونکہ ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے یوسف کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب سے اجازت لی کہ وہ یوسف کو کھیلنے کے لیے ساتھ لے جائیں۔ یعقوب نے پہلے انکار کیا مگر پھر اجازت دے دی۔ وہ یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک آئے اور واپس جا کر والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ کنویں میں تنہا اور خوفزدہ یوسف کو ایک قافلہ ملا جس نے اسے نکالا اور مصر لے جا کر ایک معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ کے ایک وزیر اذن مصر نے اسے خرید کر اپنی بیوی کو دیا اور کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف نے وزیر کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے انہیں علم، دانائی اور حسن عطا کیا تھا، اس لیے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وزیر مصر کی بیوی زلیخا یوسف کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی۔ اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، مگر یوسف نے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے الٹا الزام یوسف پر لگا دیا اور یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف نے اپنا کردار نہیں بدلا۔ وہ قیدیوں کو دین کی دعوت دیتے، ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے اور صبر کا درس دیتے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، یوسف نے ان خوابوں کی سچائی بتائی۔ ان میں سے ایک کو رہائی ملی اور بادشاہ کے قریب مقام ملا۔ کچھ عرصہ بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ رہائی پانے والے قیدی کو یوسف یاد آیا اور وہ بادشاہ کو جیل میں موجود یوسف کے پاس لے گیا۔ یوسف نے خواب کی تعبیر یوں دی، 7 سال خوشحالی آئیں گے، پھر 7 سال قحط پڑے گا، لہذا گندم کو سنبھال کر رکھو۔ بادشاہ نے یوسف کو جیل سے نکالا، عزت دی اور مصر کا خزانے دار مقرر کر دیا۔ قحط کے دنوں میں یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے مگر یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے اناج دیا مگر اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لانے کی شرط رکھی۔ جب بنیامین کو مصر لایا گیا، یوسف نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ پھر جب باقی بھائی آئے تو یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف کی قمیص واپس جا کر یعقوب کو دی تو حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی، جو غم میں روتے روتے چلی گئی تھی۔ پھر یعقوب اپنے سارے خاندان کے ساتھ مصر آ گئے۔ یوسف نے سب کا استقبال کیا۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور باقی سب بھائیوں نے ان کے آگے جھک کر سلام کیا۔ یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی تمام تکالیف، ظلم و قید، سازشوں اور تنہائی کو یاد کرتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے عزت دی، گمراہی سے بچایا، جیل سے نکالا اور بھائیوں کو معاف کیا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو ہی دنیا و آخرت کا والی ہے، مجھے اسلام پر موت دے اور نیکوں میں شامل کر۔ حضرت یوسف کی کہانی ایک بے مثال صبر، عزم اور اللہ پر بھروسے کی داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں مگر اللہ کی رحمت دائمی۔ حضرت یوسف نے برسوں مصر میں انصاف، رحم دلی اور حکمت سے حکومت کی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، غربا کی مدد کرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اپنا کر لے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف مصر میں ہی وفات پا گئے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لاش کنعان لے جا کر دفن کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار سبق چھپے ہیں۔ حسد سے بچنا چاہیے ورنہ خاندان بکھر جاتا ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پاک دامنی اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ہر حال میں کرتا ہے۔
یہ کہانی صرف ایک نبی کی زندگی کی جھلک نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سچائی کے راستے پر چلو اور صبر اختیار کرو، آخرکار کامیابی تمہاری ہوگی۔